مجھے گلا اہل حدیثوں سے بھی ہے۔ ہم جنازے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، جس کا صرف ثواب ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں ہوگی، ثواب ملے گا اور پہاڑ کا، وہ بھی نیت خالص ہوگی، رب کی رضا کے لیے جائیں گے، نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے جائیں گے۔ وہ نماز جس کا جاتے ہی پوچھا جائے گا، اس کا نامہ اعمال کھولو، اس میں نماز ہے یا اللہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ ہن میں صدارتی خطبے واسطے دعوت دیاں گا بزرگ عالم دین مبلغ اسلام مولانا احمد یار صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، مائک تے تشریف لے کر کے آن اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمان۔ اس تو بعد انشاءاللہ مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمان گے، جس طرح کے اشتہار تے بھی لکھے ہے اور احباب نے اس بات دا علم بھی ہے، اور کئی ساتھیاں نے نماز ادا بھی کر لی ہے، مغرب عشاء دی نماز اکٹھی ادا ہو چکی ہے۔ ہن انشاءاللہ تسلسل نال یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ شیخ صاحب دے بیان تو بعد انشاءاللہ بچیاں نو انعام دیتے جان گے، اور بلبل قرآن حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب تشریف لے کے آگے نے انشاءاللہ بچیاں دے انعام تو بعد فوراً انہوں کا انشاءاللہ خطاب ہوئے گا، اس تو بعد دعا ہوئے گی، آخر تے احباب واسطے کھانے دا بڑا بہترین انتظام کیتا ہے، انشاءاللہ کھانا کھلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام پائیاں دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام بڑا اولیاں دے ہو، باقی کام چوک کے رکھ لے ہو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وقال تعالی انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تمام قسم کی تعریفات و تقدیسات اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود پاک امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ برادر محترم مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب تشریف فرما ہے۔ میری دائیں جانب علاقے کے علماء اور خطباء اعظام، بائیں جانب بھی اسی طرح علماء تشریف فرما ہے۔ میں پہلے تو کچھ اور ذہن بنا لیا تھا، لیکن اب ساتھیوں نے وقت کی قلت کے پیش نظر یہ کہا ہے کہ وقت تنگ ہے، اللہ اس کو وسیع کر دے، اللہ اس وقت کو وسیع ہے، ساری رات اپنی کدے جانی، کیوں جی؟ بہرحال جب میں کچھ سال پہلے یہاں آیا تھا، دوپہر کا وقت تھا، میرے ساتھ مولانا قاری محمد یاسین خان صاحب بلوچ وہ تھے، اور ادھر دائیں بائیں اینٹیں بکھری ہوئی تھی، اور دعا کر کے گئے تھے کہ اللہ تیرا گھر یہ جلدی تعمیر ہو جائے۔ تو میں اپنے ان بچوں اور ان بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوشش کی، علاقہ بھر کے لوگوں نے آپ سے محبت کی، تعاون کا ہاتھ آگے بڑھایا، اور آج یہ خوبصورت مرکز اور مسجد اہل بیت کے نام پہ بن گئی۔ پرسوں ترسوں ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، کہتے تھے آپ اہل بیت کو نہیں مانتے، اور میں نے کہا ہماری مساجد اہل بیت کے نام پہ
ہماری مساجد علی المرتضیٰ کے نام پہ، ہماری مساجد حسنین کے نام پہ، ہم اپنی اولادوں کے نام بھی حسنین کے نام پہ رکھیں۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے بابا کا نام حسین تھا، اب بھی ہم نہیں مانتے۔ ہم تو اہل بیت کے خادم ہیں، ہم تو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے اس کا اسلام ہی قبول نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت کے پیغمبر نے اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑا اور چل دیے۔ پہاڑ کی اوٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہی، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اللہ آج میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہاں کوئی سایہ بھی نہیں ہے، یہاں کوئی سایہ دار درخت بھی نہیں ہے، بیابان جنگل ہے، لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ یہ نمازی بن جائیں۔ بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ یہاں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ نمازی بن جائے۔ حضرات، مساجد بنانے کا مطلب کیا ہے؟ صرف پیسہ حاصل کرنا نہیں، مساجد بنانے کا ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہاں لوگ آئیں، اللہ کو سجدہ کریں، اللہ کی نماز ادا کریں، اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کام کاج کو جائیں۔ حضرات، نماز دنیا میں، قبر میں، آخرت کے دن ہماری پہچان ہے۔ اور ہمارے لوگوں نے، میں سادہ سا آدمی، ہمارے لوگوں نے اپنی پہچان بھی بھلا دی ہے۔ چند افراد، گھر کا ایک آدھ فرد نماز پڑھتا، باقی سب فارغ۔ کیا یہ ہمارا اسلام ہے؟ ہم اپنے دوست و احباب کے تحائف کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ایم پی اے صاحب نے دیا، یہ حاجی صاحب حج کر کے آئے تحفہ دیا، یہ جناب چیئرمین نے دیا، یہ وزیر صاحب نے دیا۔ حضرات، اپنے گریبان میں نظر ڈالیں، جو تحفہ آج سے 1450 سال پہلے امام کائنات کو اللہ نے زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جا کے، جسے معراج کہتے ہیں، کہا آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے یہ نمازوں کا 5 نمازوں کا تحفہ لے جاؤ۔ دیا کہ نہیں؟ پہلے اگر 50 ہی رہ جاتی تو وقت ملتا۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی ہے، انہوں نے مہربانی کی، 2-3 چکر لگوائے، پھیرے لگوائے، تو کتنی رہ گئی؟ اجر کیا فرمایا؟ 5 ادا کرو، ثواب 50 کا ہی دوں۔ کیا ہم 5 پوری پڑھتے ہیں؟ کیا ہم اس تحفے کو ہم نے قبول کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو بے نماز کیوں؟ مجھے گلہ اہل حدیثوں سے بھی ہے، ہم جنازے کے لیے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چلے جاتے ہیں، جس کا صرف ثواب ہے، پوچھ گچھ کوئی نہیں ہوگی۔ ثواب ملے گا اور پہاڑ کا، وہ بھی نیت خالص ہوگی، رب کی رضا کے لیے جائیں گے، نبی کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے جائیں گے۔ وہ نماز جس کا جاتے ہی پوچھا جائے گا، اس کا نامہ اعمال کھولو، اس میں نماز ہے یا اللہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ کتنا بڑا عمل ہے۔ اور ایک قرآن کی آیت ہے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، قالوا ما سلککم فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین وَلَمْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔
تم نماز پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جہنم میں آ گئے۔ جہنم کا ایک نام سقر ہے، ہم جہنم میں آ گئے، تم نمازی تھے جنت میں چلے گئے۔ فیصلہ سنا؟ اب ہم سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کھا کتنی پڑھتے ہیں۔ مسجد بنانے کا مطلب انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اس کا پہلا نمازی اما ہاجرہ تھی اور دوسرا نمازی اسماعیل تھا۔ عند بیتک المحرم۔ کیوں طالب علموں کو مسجد میں چھوڑتے ہو؟ کیوں طالب علم آتے ہیں؟ اس لیے قرآن بھی پڑھے، نمازی بھی بن جائیں۔ مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جو اللہ کی مساجد کو آباد اور تعمیر کرتے ہیں وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ فرمایا جو مسجد بنائے اسے آباد کرے، اس میں نماز پڑھے، اس کا مومنوں میں نام لکھ لیجئے۔ مسجد کا امام کائنات کھڑے ہیں، نمازی بڑھتے چلے گئے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ میری دعا ہے اللہ اس کو اور وسیع کر دے۔ مدرسے کے لیے جگہ نہیں، اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی ہے کو عثمان غنی جیسا بھیج کے یہ ہمیں ادارے کے لیے جگہ دے۔ میں اپنے بوڑھے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اور یہ وہ گھڑیے ہیں جب انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کو جگہ دے دے، اللہ اس کو وسیع کر دے۔ آپ کھڑے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، مسلمان ہوتے چلے گئے، نمازی کیوں نہیں قاری صاحب؟ مسلمان ہوتے چلے گئے، نمازی بڑھتے چلے گئے۔ مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی۔ مسجد نبوی اب تو جائیں تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہی مسجد نبوی ہے، چھوٹی پڑ گئی۔ آپ نے اعلان کیا کہ مسجد چھوٹی ہو گئی، نمازی بڑے ہو گئے، تو اب کیا چاہتے ہو؟ چندہ لاؤ۔ ہمارے کو ساتھی سے بھول میں کہ کب آپ نے مسجد کے لیے چندہ مانگا ہے؟ یہ مسجد نبوی ہے جس کے بانی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کائنات میں سب سے عظیم ہیں اور خود چندہ مانگ رہے ہیں۔ پھر مسجدوں میں قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر مسجد نہیں چاہیے تو آپ کو چندہ مانگ رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ وہ پچھلی صفوں سے ایک آدمی اٹھا، کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی اپیل نہ کریں، جتنے پیسے لگیں گے میں اکیلا دے دوں۔ تیری عظمت کو سلام، تیری شان و شوکت کو سلام، تو دماد بھی تھا میرے مصطفیٰ کا اور بانجا بھی تھا، اور دماد کیسا؟ دورہ دماد۔ جاؤ سیرت اٹھاؤ، پوری سیرت اور پورے نبیوں کی تاریخ میں واحد ایک آدمی ہے جس کے گھر میرے پیغمبر کی یکے بعد دیگر دو میں، اور کوئی نہیں ہے۔ کوئی دکھلاؤ مجھے۔ اور یہ کون ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی۔ عثمان ابن عفان، اور جسے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایک موقع پہ قط اور آج ظلم کی بات ہے، کہتے ان کا تذکرہ بھی نہ کرو، ان کی بھلائی کا، ان کی نیکی کا ذکر بھی نہ کرو۔ سنیں، ہم تختہ دار پہ لٹک سکتے ہیں، صحابہ کی عظمت بیان کرنے سے باز نہیں آئی۔ لگا زور جتنا لگتا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں علامہ شاملہ ظہیر کو، جس نے بڑے اجلاس میں کہا تھا ہم بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، دیوبندیوں کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، اپنی پڑھتے ہیں، صحابہ کے دشمنوں کے پیچھے ہماری نماز ہوتی نہیں۔ اللہ تجھے زندگی عطا فرمائے۔ وہ حضرت عثمان آپ کی جھولی میں درہم و دینار پھینک دیے۔ حضرات آپ اس طرح ہلا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں قط یا عثمان،
آج بس کر دیجئے، تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی۔ اس کے کتنے احسان ہیں ہمارے اوپر، اور صحابہ کے احسانات ہم بھول سکتے نہیں، بھول سکتے۔ حضرات بات ہو رہی تھی، تنہا کھڑا ہو گیا، فرمایا کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت ہے نہیں، آقا جتنا لگے گا اکیلا دے دوں گا۔ اور وہ مسجد نبوی کی وسیع کی ہوئی مسجد نبوی آج ہے کہ نہیں؟ جو دشمنی کرتے ہیں وہاں جاتے ہی کیا لینے ہیں، جو گالی دیتے وہاں جاتے ہی کیا لینے ہیں۔ حضرات مساجد بنی ہیں، بنتی رہیں گی، قیامت تک بنتی رہیں گی، ان کو آباد کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ کوشش کریں، محنت کریں، دوڑیں، باہر نکلیں، جب آواز آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر گھر میں بیٹھنے کی ضرورت۔ وہ ایک آ رہا ہے صحابی رسول، اس طرح اپنی چادر کو پکڑا ہوا ہے، وہ چادریں باندھتے تھے، اس طرح اپنی چادر کو تیزی سے مسجد کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فرمایا کیوں اتنے تیز؟ فرمایا اس لیے کہ جماعت ہونے والی۔ اور تھے کون؟ جو نبی کی مراد بن کے آیا تھا، جو نبی کی وقت کا میں، وہ کون تھا؟ عمر ابن خطاب۔ وہ آیا ہی عمر ابن خطاب جس نے اعلان کیا تھا میرے ہوتے ہوئے گھر نماز نہیں پڑھیں گے، بیت اللہ میں جائیں۔ گئے کہ نہیں؟ کیوں جی گئے کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ابو بکر صدیق کا کیا کہنا، جو لمحہ لمحہ آپ کے ساتھ گزارنے والا، انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہم جنگل میں اینٹیں رکھ کے گئے تھے، خالی پلاٹ تھے، اتنی آبادی بھی نہیں، اب بڑھ گئی ہے، اور آج اللہ نے اتنی خوبصورت جامع مسجد بنوا دی ہے۔ اللہ تیری اس قدرت پہ میں قربان جاؤں اور تیرا شکریہ ادا کروں۔ اللہ ان بچوں کو اور ہمت عطا فرما۔ میں دعا کر دیں یا اللہ ہمیں اسے وسیع کرنا ہے، ادارہ بنانا ہے، تو اللہ اس کے لیے بھی تو ہماری مدد فرما اور تعاون فرما۔ میں نے انہی باتوں پہ، میرا چاہیے خیال تھا محمد احمد الماہی الحاصر العاقب، اور اس کے اوپر میں 2 منٹ گفتگو کرتا، لیکن چونکہ مسجد کی تعمیر ہو چکی ہے، افتتاح بھی ہے، بچوں نے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں قرآن مجید پڑھا ہے، ان کو انعامات بھی دینے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی، اور اس کے بعد برادر محترم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق، ہم تو کبھی کبھار کے خطیب ہیں، قاری صاحب پورے ملک میں جا رہے ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی سے نوازے، اور اللہ آپ کے کاروبار میں بھی، مال جان میں بھی برکت کرے، اللہ آپ کو نیک اولاد دے، دی ہے تو اللہ انہیں نیک بنائے، اللہ آپ کی پشتوں سے بھی نمازی پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔